الرحمن حدیث نمبر 556 557 سماعت فرمائیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ 556 اور 557 نمبر حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث روٹین سے نمبر 1 سے چلتا ہوا سلسلہ الحمدللہ یہاں تک آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ نازل ہونے کے بعد بھی موضوع پر مسح کیا۔ شہر بن حوشب بیان کرتے، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کرتے ہوئے موضوع پر مسح کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے فرمایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے موضوع پر مسح کیا۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا سورۃ المائدہ نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ یا بعد کا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے سورۃ المائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ حدیث جو ہے یہ غریب حدیث ہے، لیکن نزول سورۃ المائدہ کے بعد موضوع پر مسح کرنے کا جواب بھی پچھلی آیات میں، پچھلی احادیث میں گزر چکا ہے۔ لہٰذا جو حکم ہے موضوع کا اور جو موضوع کی جو اہمیت ہے، وہ ساری چیزیں پچھلی احادیث میں بیان ہو چکی ہیں۔ امام ترمذی نے چونکہ اس کو دوبارہ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، تو میں نے بھی اس حدیث کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ کوئی نمبر مس نہ ہو جائے۔ اب آگے سماعت فرمائیں، حدیث نمبر 557، حدیث نمبر 557 556 حدیث جو ہیں آپ تک سن چکے ہیں۔ 557 نمبر حدیث ہے، جنبی شخص جب وضو کر لے تو اس کے لیے کھانے اور سونے کی کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے بھائی؟ آئیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی شخص کو یہ رخصت دی ہے کہ جب اس نے کھانا ہو یا پینا ہو، سونا ہو، تو وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ یعنی کھانا پینا ہو یا سونا ہو تو وہ نماز کی طرح وضو کر لے تو وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو یہ بھی بات تو پچھلے باب میں کتاب الطہارت میں، باب الطہارت میں گزر چکی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنبی شخص کا کوئی چیز کھانے پینے اور سونے سے قبل غسل کرنا افضل ہے، صرف وضو پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے، صرف دونوں ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھانا پینا سونا بھی جائز ہے، یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ تو اب جیسا کہ جنبی شخص ہے، یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے، جنابت میں ہے تو اب روزے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب ٹائم اگر غسل کرتا ہے تو سحری رہ جائے گی، اور اگر سحری کرتا ہے تو غسل نہیں ہے، تو پھر اس حالت میں بھی پہلے جو ہے بندہ کھانا کھائے گا، سحری کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ غسل جنابت کر کے نماز فجر ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔